الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله مولانا العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ رب العزت کی ذات آپ کے رزق حلال اور مال و جان میں برکتیں عطا فرمائے. آج کا موضوع، آج کا وظیفہ و عمل سورہ کوثر کا ہے. آج کی جو تکرار ہے وہ سورہ کوثر ہے. نماز ظہر کا بھی اس میں ذکر ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق اور عمل کا جذبہ عطا فرمائے. نماز کی بات کی جائے تو 5 نمازیں مسلمان مرد اور عورت پر فرض کی گئی ہیں. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جن کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر ہم بعض نماز ظہر سورہ کوثر کا اس طرح سے ذکر کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں تو اس سے مستفید ہوتے ہیں. تو اس سے ہم کیا کیا فائدے لے سکتے ہیں یا حاصل کر سکتے ہیں، یہی ہمارا موضوع ہے. مختصر سی گفتگو ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. اگر بات کی جائے قرآن مجید کی تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو شخص قرآن مجید کو پڑھنا جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے. جو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اگر بات کی جائے رزق کے معاملات کی تو حکم ہوتا ہے کہ جب بچہ اپنی ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو 4 ماہ کا مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے جو آتا ہے اس کے تمام معاملات تحریر کر کے چلا جاتا ہے. اگر دعا کی بات کی جائے تو دعا مومن کا ہتھیار ہے. حدیث پاک میں ہے جب جس نے دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا، یعنی ہر حال میں دعا قبول ہونی ہوتی ہے. جب بھی میرے بھائی، میری بہن، میری ماں، میرے بزرگ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. اور اس کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں، آخرت میں قبول ہو جاتی ہیں، دنیا میں نہیں ہوئی، دنیا میں قبول ہو جاتی ہے، کچھ لیٹ سویر بھی ہو جاتی ہیں. یعنی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو کہ اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ. ہر مسلمان کا یہ شغل ہے، کام ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے اور جنت کی طلبگاری میں مصروف رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فردوس والی جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اور یقین مانے میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا وہ حق اور سچ ہے، وہ ہونا ہے، ہو کے رہنا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور جھک کر مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یعنی جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کیا کرو، خوب محنت کیا کرو۔ تو جب قرآن میں ذکر ہو گیا تو محنت کرو، محنت کرو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ سب کو معلوم ہے کہ جو سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی، جو حرف نازل ہوا، وہ اقرأ کا ہوا، اور اس کا جو اسم پاک کا ترجمہ ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ یعنی پہلا جو قرآن مجید کا جز حصہ، جو آیت نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر غار حرا میں، تو وہ کیا تھی؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو پڑھو اپنے رب کے نام سے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ تو یقین مانے میرے دوستو، میرے بزرگوں، میری بہنوں، جب جب موقع ملے تو تلاوت قرآن مجید کیا کریں۔ نماز ظہر کے بعد سورہ کوثر کی ایک تسبیح پڑھ لیں، یعنی آپ کے پاس جو دل میں خواہشات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ رب جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، لیکن میرا رب یہ بھی چاہتا ہے، جانتا ہے کہ جو میرے بندے کے حق میں بہتر ہے وہ اسے عطا کرے گا، اور جس وقت بہتر ہے اس وقت عطا کرے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو غور کرنا پڑے گا، فکر کرنی پڑے گی اس بات کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے جنات کو، انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ فکر کرنی پڑے گی کہ جو جو لمحہ ہم نے گزار لیا ہے اس کا حساب دینے کا وقت ان قریب ہے، تو ان قریب ہمیں اتار دیا جائے گا۔ کہاں پر؟ اللہ اکبر، اس لحد میں، اس قبر میں، اس اندھیری رات میں، اس اندھیری کوٹری میں، نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ لیکن جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور عمل کیا، کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ تو میرے دوستو، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ سب سے پہلے یہی چیز نازل ہوئی، تو آپ سے گزارش ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ جب جب آپ اپنی اچھی عمدہ آواز کے ساتھ سورہ کوثر کا ذکر کریں گے، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اسی نیت سے کریں گے، میرا رب اپنا کلام خود سن رہا ہے، تو جس طرح آپ پڑھتے جائیں گے، اپنی میٹھی میٹھی آواز میں اللہ کی رضا کے لیے خوشبو لگا کے، سجدہ کرتے ہوئے باوضو بیٹھ کے اپنی حاجتوں کو اپنے دل میں ظاہر کر کے، اور پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جو میرا بندہ اللہ کا جو بندہ اپنے زبان سے چیز کا اقرار کرتا ہے، اے باری تعالیٰ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ عطا کر۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، اس نے آسمان و زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہیں تصویر کی تو تمہاری اچھی صورت بنائی، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ تو یقین مانے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج موقع ہے، وقت ہے، پڑھ لیں، میں بھی پڑھ لوں، آپ بھی پڑھ لیں، اس کے بعد دعا کریں۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے گا، جس نے بھی جائز کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، برکت ہے، کامیابی ہے، سیدھا راستہ ہے۔ تو تمام دوست احباب اس عمل کو خود بھی کریں، دوسروں تک یہ ہماری اچھی اچھی باتیں پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ کوثر کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا صدقہ میرے اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کے رزق کے حلال میں برکتیں عطا فرمائے، پریشانیوں کو دور کریں، ہم سب کو حق اور سچ کا راستہ اور حق اور سچ کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوست احباب دعوت الفلاح وظائف آفیشیل یوٹیوب چینل کو محبتوں کے ساتھ شیئر، لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کمنٹ سیکشن میں ایک مرتبہ ضرور لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔
آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.